السلام علیکم ڈیئر ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی قسط نمبر 9۔ امید ہے آپ کو پچھلی ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ شام 7 بجے سب خواتین واپس آ گئی تھیں۔ سب تھک گئی تھیں تو لاؤنج میں بیٹھ گئیں۔ زویا سب کے لیے پانی لانے گئی، تب تک زمل بھی آ چکی تھی۔ اور آتے ہی ساری کہانی سنا گئی۔ انہوں نے پریشانی کے عالم میں پانی بھی نہ پیا اور سمیرہ بیگم شمائلہ بیگم کے ہمراہ زویا کے کمرے کی طرف چلی گئیں۔ پھر زویا اور زمل بھی ان کے پیچھے کمرے میں گئیں۔ ارتضیٰ جو کب سے اس کے اٹھنے کا انتظار کر رہا تھا، سب کو آتا دیکھ کھڑا ہو گیا۔ اب انہیں بھی ٹھنڈا کرنا تھا، سمجھانا تھا۔ بڑی امی آپ یہاں آئیں، امی آپ بھی آئیں، یہاں بیٹھیں۔ انہیں صوفے پر بٹھاتے خود ان کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ دیکھیں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے بس ان کی مدد کی ہے۔ ان کو گھر لانے کا صرف یہی مقصد تھا کہ انہیں وہاں سنسان سڑک پر اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ جیسے ہی انہیں ہوش آئے گا، ہم ان سے پوچھ کر انہیں ان کے گھر بھجوا دیں گے۔ اور ابھی یہ بے ہوش ہیں، مجھے لگتا ہے اب صبح ہی ہوش میں آئیں گی۔ ہم چلتے ہیں، آپ لوگ بھی تھک گئے ہوں گے۔ آرام کر لیں، زویا ان کے پاس رہے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ پلیز گائز، پیچھے کی آوازوں کو اگنور کریں۔ کیا کر سکتے ہیں، گھر کے مسئلے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا زویا؟ زویا اور زمل کو دیکھا جو بیڈ کے پاس ہی کھڑی تھیں۔ جی بھائی، آپ لوگ آرام کر لیں، میں یہیں ہوں۔ اگر ان کو ہوش آیا تو بلا لوں گی آپ کو، زویا جو اس لڑکی کو دیکھ رہی تھی ارتضیٰ کے پوچھنے پر بولی۔ بس پھر کوئی ٹینشن کی بات ہی نہیں ہے۔ چلیں، آپ سب بھی صبح کی تھک گئی ہوں گی، آئیں ریسٹ کر لیں۔ سب اپنے کمروں میں چلے گئے۔ زویا نے فریش ہو کر کپڑے بدلے، پھر بیڈ کی دوسری جانب آ کر لیٹ گئی۔ وہ سیدھا گاؤں گیا تھا، کیونکہ داؤجی اسے پہلے ہی کہہ چکے تھے کہ انہیں ساتھ لے کر جائے۔ لیکن وہاں پہنچا تو گاؤں والوں نے کھانے کا انتظام کیا ہوا تھا اور وہ ان کو انکار نہیں کر سکا، تو کھانا کھایا، ساتھ کچھ بات چیت کی۔ پھر رات کو 9 بجے وہ لوگ شاہ ولا کی طرف روانہ ہوئے۔ انس کو یہی صحیح وقت لگا بات کرنے کا۔ کچھ سوچتے ہوئے بولا، داؤجی، مجھے آپ سے ایک اہم بات کرنی ہے۔ بولو۔ لیکن اس سے پہلے ہم کچھ بولنا چاہتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ تمہاری شادی کی عمر ہو گئی ہے، اور اگر تمہیں کوئی لڑکی پسند ہے اور تم اس سے شادی کرنے کا ارادہ رکھتے ہو تو ایسے ارادے کو فوراً اپنے ذہن سے نکال دو، کیونکہ ہم تمہارا رشتہ زویا سے طے کر چکے ہیں۔ یہ تو ایک دم بول گئے۔ یہ سب اتنا غیر متوقع تھا کہ اس کا پاؤں ایک دم بریک پہ جما۔ یکدم گاڑی رکی تو داؤجی نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ وہ جو سوچے بیٹھے تھے اس بات پہ انس خوش ہوگا، انہیں ایسے رد عمل کی بالکل توقع نہیں تھی۔ لیکن انہیں کہاں معلوم تھا کہ انس شاہ کا دل
جھوم اٹھا تھا۔ اس کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ رات سے دن نہ ہو کہ رات سے دن بعد میں ہو، پہلے اس کی شادی ہو جائے۔ جی ٹھیک ہے داؤ جی، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ چاہیں تو آج ہی نکاح کر دیں۔ کتنی جلدی ہے اس کو شادی کی۔ اس کی بات کا مطلب داؤ جی بہت اچھے سے سمجھ گئے تھے۔ مسکراتے ہوئے بولے، اتنی بھی کیا جلدی ہے برخوردار، تھوڑا صبر کر لو، کل کھانے کے ٹیبل پہ سب کے سامنے ہی بات کروں گا۔ تم دونوں کے ماں باپ سے بھی تو پوچھنا ہے نا کہ خود ہی تاریخ رکھ دوں۔ اسے یکدم احساس ہوا کہ وہ کچھ زیادہ ہی بول گیا ہے، اس لیے اب چپ رہنے میں بہتری جانی اور اسبات میں سر ہلا کر گاڑی دوبارہ سٹارٹ کی۔ ویسے تمہیں تو کوئی اہم بات کرنا تھی، بولو، وہ تو درمیان میں ہی رہ گئی۔ جب اسے محسوس ہوا کہ اس کا رشتہ پکا ہے تو اپنے چھوٹے بھائی کا بھی خیال آ ہی گیا کہ اس کے بارے میں بھی سوچ لینا چاہیے۔ داؤ جی، دراصل بات عیسیٰ اور زمل کے بارے میں ہے۔ اگر ہمارے نکاح پہ ان کی منگنی کر دی جائے تو۔ یہ خیال تمہیں کیسے آیا؟ ابھی تو زمل بچی ہے اور تم اس کی شادی کا سوچ رہے ہو۔ داؤ جی سوری اگر آپ کو برا لگا، لیکن وہ میری بھی چھوٹی بہن ہے، اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ میری بہن میری نظروں کے سامنے ہی رہے۔ ایسے گھر کی بیٹیاں گھر میں ہی رہیں گی ہمارے پاس۔ ٹھیک ہے، کچھ سوچتے ہیں اس بارے میں بھی، لیکن اس سے پہلے مجھے سب سے بات کرنی ہوگی، اور زمل بیٹی کی رضامندی لازم ہے۔ جیسا آپ کو ٹھیک لگے۔ اللہ بہتر کرے گا، داؤ جی نے گہرا سانس لے کر کہا، کیونکہ انہیں بھی انس کی بات صحیح لگی تھی۔ اپنی بچیوں کو اپنی نظروں کے سامنے رکھنے سے زیادہ بہتر کیا ہوگا؟ انشاءاللہ، انس نے جواباً کہا۔ قریباً رات کو 12 بجے وہ لوگ شاہ ولا پہنچے تھے۔ اس وقت سب سو چکے تھے تو وہ لوگ بھی اپنے کمروں میں چلے گئے۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ارتضیٰ زویا کے کمرے میں گیا۔ زویا نماز ادا کر رہی تھی، وہ لڑکی وہاں موجود نہیں تھی۔ اس نے سلام پھیرا تو ارتضیٰ نے کچھ بولنا چاہا، اس سے پہلے ہی واش روم کا دروازہ کھلا اور وہ باہر نکلی۔ اس نے ارتضیٰ کو دیکھا تو دل میں پھر سے ڈر آیا۔ قبل از وہ بولتی زویا نے اسے سہارا دیا اور بولی، ڈرو مت، یہ میرے بھائی ہیں، یہی تمہیں یہاں لائے تھے جب تم بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں آؤ اور بیٹھو۔ زویا نے اسے بیڈ کی پائندوں والی سائڈ پہ بٹھایا اور پانی پلایا، پھر جائے نماز طے کر کے رکھی اور اس کے ساتھ ہی آ کر بیٹھ گئی۔
ارتضیٰ وہیں کھڑا تھا۔ زویا کے اشارہ کرنے پر وہ صوفے پہ بیٹھ گیا اور اسے دیکھنے لگا۔ کپ کپاتے ہونٹ، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے، جھکی گھنی پلکیں، ہونٹ کے اوپر دائیں جانب موجود تل۔ ارتضیٰ پہ پہلی بار کسی کی خوبصورتی اثر انداز ہو رہی تھی، ورنہ آج تک تو اس نے کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ کمرے میں سکوت سا چھایا ہوا تھا۔ زویا نے پہل کرنی بہتر سمجھی تو بولی، دیکھو بھائی تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، اور میں بھی تو تمہارے ساتھ ہوں۔ تم ہمیں سب کچھ بتاؤ کہ تم وہاں کیسے پہنچی اور تم کہاں سے آئی ہو، تمہارا گھر کدھر ہے؟ اس نے زویا کی طرف دیکھا تو زویا نے اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھ کر اسے محسوس کروایا کہ وہ اس کے ساتھ ہے۔ اسے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اس نے آنکھیں جھکا لیں، سمجھ نہیں آ رہا تھا کیسے بات کرے، کیسے آغاز کرے۔ میرا نام رامین ہے، اٹک کر کہتے اس نے بات شروع کی۔ اس کی میٹھی آواز ارتضیٰ کو اپنے دل میں اترتی محسوس ہو رہی تھی۔ میرے ماں باپ نہیں ہیں، میں یتیم ہوں۔ اس کی آنکھوں سے رواں آنسو اس کے دل کی کیفیت واضح بیان کر رہے تھے۔ میں اپنی چچی کے گھر رہتی تھی، مگر کل رات انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ اب کہ اس کی ہچکیاں بند چکی تھیں۔ زویا نے اسے گلے سے لگا لیا۔ تبھی ارتضیٰ سے اس کی حالت برداشت نہیں ہوئی، وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ روئیں مت، جب تک آپ کے لیے کوئی محفوظ جگہ نہیں ملتی آپ یہیں رہیں گی، کوئی تکلیف نہیں ہوگی یہاں آپ کو۔ زویا کو اس کا خیال رکھنے کا اشارہ کرتا وہ وہاں سے باہر نکل گیا۔ تمہیں ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے رامین، ہم سب ہیں تمہارے ساتھ، اس کے گال پہ ہاتھ رکھ کر زویا نے کہا۔ پھر اسے دوائی دی جو ڈاکٹر نے کہی تھی اور آرام کرنے کا کہا تو وہ کمفرٹر اوڑھ کر لیٹ گئی، مگر اس کا دل اب بھی ڈر سے کانپ رہا تھا۔ صبح کے 7 بج رہے تھے اور وہ ناشتہ بنانے کچن میں جا رہی تھی، کیونکہ آج عیسیٰ کی میٹنگ تھی تو اس نے جلدی گھر سے جانا تھا۔ وہ کچھ سوچتی سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ 5ویں سیڑھی پر پانی گرا ہوا تھا۔ اس نے جیسے ہی ادھر قدم رکھا وہ منہ کے بل نیچے کو گری، لیکن اس سے پہلے ہی اس نے پیٹ پہ ہاتھ رکھتے اسے گرنے سے بچا لیا۔ انس جو ابھی ابھی جاگنگ کر کے آ رہا تھا اسے اترتا دیکھ لیا اور نیچے گرے پانی کو بھی۔
ہوا کی تیزی سے اس تک پہنچا اور اسے تھام لیا۔ دونوں کی دھڑکنوں نے شور مچایا، دونوں ہی پلکیں جھپکنا بھول گئے۔ 2 مہینے بعد اسے آنکھوں کے سامنے دیکھ کر دل کو ازحد سکون کا احساس ہوا۔ چھوڑیں مجھے، اس کی آواز پہ انس کو ہوش آیا تو اسے گھورنے لگا۔ دیکھ کے نہیں چلا جاتا، اگر گر جاتی تو؟ وہ میں ایک تو اسے اتنی دیر بعد دیکھ رہی تھی، اوپر سے ٹریک سوٹ میں وہ اس کا دل گھائل کر رہا تھا۔ وہ میں کیا، دیکھ کر چلا کرو نا۔ سوری۔ سوری کیوں؟ وہ میں دیکھ کر نہیں چل رہی تھی نا، اس لیے۔ دیکھ کے خود نہیں چل رہی تھی، سوری اس کو کہہ رہی ہے۔ انس کو اس کی معصومیت پہ ٹوٹ کر پیار آیا۔ دل نے کہا خود میں چھپا لے، دماغ نے نفی کر کے کہا ابھی کوئی حق نہیں رکھتا۔ فی الحال کے لیے دماغ کی سنتا اسے اس کے وزن پہ کھڑا کرتا پیچھے ہوا۔ زویا نے پلکیں جھکا لیں۔ اس کو دیکھنا کسی وبال سے کم نہیں لگ رہا تھا اس وقت۔ کہاں جا رہی تھی وہ کچن میں؟ اس وقت کیوں؟ ابھی تو ناشتے کا وقت بھی نہیں ہوا۔ جی وہ عیسیٰ کی میٹنگ ہے، جلدی جانا ہے اس نے، اسی لیے اس کا ناشتہ بنانے جا رہی ہوں۔ اس کے ماتھے پہ بل آئے۔ انس کو عیسیٰ پہ شدید تپ چڑھی، مطلب کہ اپنے ناشتے کے لیے اس کے متاع جان کو پریشان کر رہا ہے۔ گھر میں ملازموں کی قلت ہو گئی ہے کیا؟ ٹھیک ہے تم جاؤ، مسکرا کر کہتا سیڑھیاں چڑھ کر اوپر چلا گیا۔ وہ بھاگ کر کچن میں آ گئی اور دیوار کے ساتھ لگ کر دل کے مقام پہ ہاتھ رکھ کر گہری سانسیں لینے لگی۔ ایک تو اس کی آمد اتنی غیر متوقع تھی، اوپر سے جس طرح اس سے سامنا ہوا، زویا کی منتشر دھڑکنیں نارمل نہیں ہو رہی تھیں۔ ایسا ہی ہوتا ہے جب من پسند شخص سامنے ہو تو کس کم بخت کا دل قابو میں رہتا ہے۔ دل تو صرف پیار کی زبان جانتا ہے، اسے جسمانی حالت کی کیا پرواہ۔ زویا انسان بنو، تمہارا کیا بنے گا؟ انہوں نے صرف تمہیں بچایا ہے، کیوں بے فضول امیدیں جگاتی ہو دل میں؟ وہ تمہیں پسند نہیں کرتے، یہ تمہاری غلط فہمیاں کب دور ہوں گی؟ خود ہی دل کو ڈپٹتے چائے کے لیے دودھ نکالنے لگی تاکہ دھیان بٹ سکے، ورنہ اس دل نے تو کہیں کا نہیں چھوڑنا۔ جہانزیب ابراہیم اٹھ جاؤ ورنہ میں تمہارا کچومر بنا ڈالوں گی۔ زنیرہ کو کسی صورت سکون نہیں آ رہا تھا۔ اسے ابھی تک نہیں معلوم ہو پایا تھا کہ اس کے لیے رشتہ کہاں سے آیا ہے جس پر اس کے ماں باپ اتنا سیریس ہو کے سوچ رہے ہیں۔ اس رشتے کو اس نے پہلے اتنا سنجیدہ نہیں لیا تھا، لیکن اب جب اسے معلوم ہو گیا کہ ماما بابا کی تیاری شاہ ولا جانے کی ہے، وہ بھی اس لیے کہ داؤ جی سے رشتے کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں، تو اسے محسوس ہوا معاملہ سچ میں سنجیدہ ہے۔ اسی لیے وہ پہلی فرصت میں ای بی کے سر پہ سوار ہو چکی تھی کہ جانچ پڑتال کر سکے کہ آخر رشتہ بھیجا کس نے ہے جس پہ اس کے والدین ہاں کرنے والے ہیں۔ ابھی 1 دن پہلے ہی تو اس دبلے لڑکے کو انکار کروایا تھا بہانے بنا بنا کر۔
اس کی نظر میں لڑکا ہینڈسم ہونا چاہیے نا؟ بیچارہ ایبی جو پیپرز ختم ہونے کی خوشی میں ساری رات موویز دیکھ دیکھ کر صبح کے 4 بجے سویا تھا، اس کا دل چاہ رہا تھا یہاں سے غائب ہو جائے، لیکن اسے معلوم تھا زنیرہ ابراہیم بھی سب جانے بغیر وہاں سے نہیں ہلے گی، اسی لیے اپنی نیند پہ تشدد کرتا اٹھا اور بولا، آپی آپ جانتی ہیں عیسیٰ بھائی کے دوست ہیں ارمان خانزادہ، اسی کے بڑے بھائی عاصم خانزادہ کا رشتہ آیا ہے اور ماما بابا کا ارادہ ہاں بولنے کا ہے کیونکہ لڑکا دکھتا بھی ٹھیک ٹھاک ہے اور کماتا بھی اچھا خاصا ہے۔ اب پلیز مجھے سونے دیں۔ ایبی ایک دم سے اٹھ کر بیٹھا اور ساری بات بتا کر لیٹ گیا اور اس بار خود کو پورا کا پورا کمفرٹر میں چھپا لیا تاکہ زنیرہ تنگ نہ کرے، لیکن وہ بیچاری تو خود ہی اس بات پہ تنگی کا شکار ہو گئی تھی عاصم خانزادہ کا نام سن کر۔ وہ لوفر انسان آخر خود کو سمجھتا کیا ہے؟ کیسے رشتہ بھجوا سکتا ہے؟ مجھے پہلے ہی سمجھ جانا چاہیے تھا جس طرح وہ مجھ سے بات کر رہا تھا، لیکن اتنا فاسٹ کیسے ہو سکتا ہے بندہ کہ ایک ہی ہفتے میں ملاقات اور ساتھ ہی رشتہ؟ یہ شخص میرے ہاتھوں ضائع ہوگا کنفرم۔ ایبی کو گھورتے اپنے کمرے کی جانب چلتے ہوئے وہ دل ہی دل میں عاصم کو لوازمات سے نواز رہی تھی۔ تو گائس کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ ضرور بتائیے گا، کمنٹس بھی دیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اب اگلی ایپیسوڈ تک کے لیے اللہ حافظ۔